آج کی دنیا میں ہر بندہ مصیبتوں، پریشانیوں، مشکلات میں گرا ہوا ہے، اور ہر بندہ اپنے مائنڈ کے اندر یہ خیال کیے ہوئے ہے کہ مجھے مصیبتیں اور پریشانیاں فلاں کی وجہ سے آئی ہیں۔ مثلا شوہر یہ سمجھتا ہے کہ مجھے مصیبتیں بیوی کی وجہ سے آئی ہیں، باپ یہ سمجھتا ہے کہ مجھے مشکلات اولاد کی وجہ سے آئی ہیں، اور تاجر یہ سمجھتا ہے کہ مجھے مصائب میرے جاننے والے کی وجہ سے آئے ہیں۔ یاد رکھیں، بعض اوقات انسان کے اوپر مصیبت اللہ کی طرف سے اس کے گناہ پر آتی ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ جب بھی تمہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے یہ کسی کی وجہ سے نہیں پہنچتی، بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ، یہ تمہارے کسی گناہ کی وجہ سے تمہارے اوپر مصیبت آتی ہے۔ اس لیے اب یہ مصیبتیں ہمارے اوپر نہ آئیں، ان سے بچنے کے لیے آپ کو 2 وظیفے بتاؤں گا، 2 عمل بتلاؤں گا، آپ ان پہ عمل کر لیں، انشاءاللہ آپ کے اوپر مصیبتیں اور پریشانیاں نہیں آئیں گی۔ پہلا وظیفہ، پہلا عمل یہ ہے کہ آپ اللہ کی نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ قرآن مجید کے اندر اللہ فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میری نعمتوں پر میرا شکر کرو گے میں تمہارے لیے تمہاری نعمتوں کو زیادہ کر دوں گا۔ اللہ کی نعمتوں کا شکر، اللہ کی نعمتوں کی قدردانی، یہ نعمتوں کی دوام کا سبب ہے۔ اللہ اس نعمت کو ساری زندگی کے لیے اس کو عطا فرما دیتے ہیں۔ یاد رکھیں، بعض اوقات انسان کے گناہ کی وجہ سے اس نعمت کو اللہ چھین لیتے ہیں، تو یہ نعمت اس سے نہ چھینیں، اس کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کی نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کیا جائے۔ اور دوسرا عمل یہ ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کی نافرمانی نہ کی جائے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا جُعِلَ الذِّلَّةُ وَالصِّغَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِي، اللہ پاک ایسے بندے کے لیے ذلت، رسوائی کو اس کا مقدر بنا دیتے ہیں جو میری سنتوں کی مخالفت کرتا ہے۔ اللہ کے نبی کی سنتوں کو اپنی زندگی میں لے کے آئیں۔ میرے نبی نے فرمایا من احیا سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، جس نے میری ایک سنت کو زندہ کیا اس نے میرے ساتھ محبت کی، اور جس نے میرے ساتھ محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔